مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، اگر مجوزات تیمم کے برطرف ہونے کا امکان ہو اور ابھی وقت نماز بھی باقی ہے تو کیا انتظار کیا جائے گا یا ابھی ہی میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً محترم ناظرین کو یاد ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ان صورتوں کو بیان کیا جہاں تیمم کی نوبت آتی ہے، جن کا نام ہم نے مجوزات تیمم رکھا۔ یعنی یہ کہ بعض مقامات پہ تیمم وضو کی جگہ لیتا ہے، بعض مقامات پہ تیمم غسل کی جگہ لیتا ہے۔ وہ صورتیں بیان ہو گئی۔ ان چیزوں کا بھی بیان کیا جا چکا جن پر تیمم ہو سکتا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ تیمم کس طرح کرنا ہے، وضو کی جگہ کے بدلے کس طرح تیمم کرتے ہیں، غسل کی جگہ کس طرح تیمم کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آیا اس میں کوئی فرق ہے، یہ ساری صورتیں بیان ہو چکی۔ تیمم کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ البتہ کچھ فرعی مسائل ہیں جو پیش آ سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان میں یہ سوال ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی بعد میں مل جائے گا تو فوری طور پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، انتظار کریں۔ یا یقین نہیں ہے لیکن مایوس بھی نہیں ہے، امید ہے کہ پانی مل جائے گا، ہلکا سا بھی امکان ہو، جی اس صورت میں بھی فوراً تیمم نہیں کرنا چاہیے بلکہ وضو کا انتظار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ قبلہ، اس میں آپ پانی کی مثال دی ہے کہ صرف پانی کے ساتھ مختص ہے یا کوئی بھی عذر ہے جو مجھے تیمم جو میرے لیے جائز کر رہا ہے اس کے برطرف ہونے کی صورت؟ جی بلکہ پانی کا فقہا کی عبارت میں عذر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں، یعنی جس عذر اور مجبوری کی وجہ سے تیمم کی نوبت آتی ہے، اس عذر کے برطرف ہونے کا انسان کو اگر یقین ہے، ٹھیک ہے، مثلا وہ پانی قیمتاً خریدنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت پیسے نہیں، یا اس کے پیسے نہیں تھے، اگر امید ہے کہ یقین ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، یقین ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں تک میری رسائی ممکن ہو جائے گی، پہلے وہاں تک جانے میں خطرہ تھا اور اب وہ خطرہ یقیناً ٹل جائے گا۔ جی، مجوزات تیمم یعنی تیمم کی جتنے مجوزات ہیں، یعنی جن مجبوریوں کی بنا پر تیمم کی نوبت آ سکتی تھی، ان کے برطرف ہونے کا انسان کو یقین ہو، یا کم سے کم یہ کہ مایوس نہیں ہے، امید ہے عذر کے برطرف ہونے کی، تو تیمم کی نوبت نہیں آتی۔ جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے بلکہ پانی کا انتظار کرے اور باوضو ہو کر نماز پڑھے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اسی سے جڑتا ہوا سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مایوسی تھی اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے اور ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے اور عذر برطرف ہو گیا، جی تو صورت میں کیا وہ تیمم سے پڑھی جانے والی نماز ٹھیک ہے یا یہ اعادہ کرے گا؟ جی، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کا ایک مستقل باب ہے کہ جس کو فقہا نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم وضو کے بدلے تیمم کرتے ہیں یا غسل کے بدلے تیمم، یہ حکم اضطراری کہلاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اختیاری حالت میں جو میرا فریضہ بنتا تھا میں اب اس فریضے پر عمل نہیں کر سکتا، لہذا جو اضطراری میرا فریضہ بنتا ہے اس پر عمل کا میں پابند ہوں۔ صحیح۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ کپڑے جن میں مجھے نماز پڑھنا ہے یا جسم میرا پاک ہے یا نجس ہے، تو اگر آپ کو اپنے کپڑوں یا جسم کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے تو اپنے کپڑوں کو اور جسم کو پاک سمجھ کے نماز پڑھ لیں۔ اس کو بھی حکم ظاہری کہا جاتا ہے، حکم ظاہری کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں مرحلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اضطراری فریضہ تھا اس پر عمل کیا اور بعد میں یہ آپ کو عذر برطرف ہو جائے، تو آیا وہ اضطراری فریضے پر جو آپ نے عمل کیا تھا وہی کافی ہے، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے؟ صحیح۔ یا یہ ہے کہ عذر کے برطرف ہونے پر دوبارہ وضو کر کے وہ جو آپ کا معمول کا یا وہ جو آپ کا جو واقعی حکم تھا اس کے مطابق عبادت کو بجا لانا ضروری ہوگا؟ تو اس مسئلے میں فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ نے اضطراری حکم پر عمل کیا ہے، یعنی وضو اور تیمم کے بدلے وضو اور غسل کے بدلے تیمم سے اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کی یہی نماز صحیح ہے، انشاءاللہ قبول ہے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے اور باوضو ہو کر یا غسل کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو دوسری صورت ہے کہ آپ نے اپنے
وہ ظاہری طہارت کی بنا پر آپ نے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلے کہ یہ لباس نجس تھا یا جسم کا فلاں حصہ نجس تھا، وہاں فقہا فرماتے ہیں کہ بعد میں اگر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ کپڑا نجس تھا یا جسم نجس تھا، نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر اپنے مجبوری کی صورت میں اگر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے تو آپ کی یہ نماز صحیح ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نماز جس کے لیے وہ نماز جس کے لیے آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، ابھی اس کا وقت باقی ہو یا وقت نکل چکا ہو، قضا ہوگی، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز صحیح ہے۔ اچھا قبلہ، سابقہ تیمم سے میں نے تیمم کیا اور اس سے نماز پڑھ چکا ہوں ایک، اب دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور وہ عذر ابھی بھی موجود ہے جس کی وجہ سے تیمم کیا تھا میں نے، تو کیا اسی تیمم سے میں اب اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہوں یا مجھے نیا تیمم کرنا ہوگا؟ جی، یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کسی مومن کو کہ اگر میں نے ظہر کی نماز کے لیے